دنیا کا نقصان سوچ لینے سے ہی جان سی نکل جاتی ہے۔ دین سارا کا سارا ہاتھ سے نکل گیا، فکر کا ایک لمحہ بھی تجھے چھو کر نہیں گزرا۔ جس محبت کے لیے دل کو بنایا گیا وہ صرف خالق کی محبت ہے، تجھے پیدا کرنے والے کی محبت۔ دل کو یہ محبت دے دو، دل خوش ہو جائے گا، تمہیں دعائیں دے گا۔ تھوڑی محبت، مگر شرط یہ ہے صحیح ذات سے ہو۔ پھر یہ تھوڑی سی محبت اپنے ساتھ اور تھوڑی محبت لا لیتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ انسان کا دل اس محبت کو سمیٹنے کے لیے اور بڑا ہوتا جاتا ہے۔ ایسا دل رکھنے والے کو لوگ ظرف والا کہتے ہیں، بڑا دل رکھنے والا کہتے ہیں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ اس ذات سے محبت کر لو جسے ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کے وبال پر، اپنی بد نصیبی پر زیادہ یقین ہے۔ نفرت کے قابل چیز گناہ ہے، گناہ گار نہیں۔ گناہ گار تو توجہ کے قابل ہے، ہمدردی، شفقت کے قابل اور فکر کے قابل۔ روح جب ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے تو دین قائم ہو جاتا ہے۔ جب بندے کے عمل اور سوچ اللہ پاک سے جڑ جاتے ہیں تو یہی اس بات کی نشانی ہے کہ روح نفس پر بھاری ہو گئی ہے، بندہ خوش نصیب ہو گیا ہے۔ نفس کو جن چیزوں کی عادت ڈال دی ہو، اب تو وہ وہی کرے گا نا، تو اب برا کیوں لگتا ہے؟ عادت تو تم نے ہی ڈالی تھی، اللہ پاک کے حکموں کو نظر انداز کیا تھا۔ دنیا کو جتنا ہی قریب کر لوگے، نفس کے دھوکے کو اتنا ہی قریب کر لوگے۔ جب تک گناہ کرنے کی خواہش تیرے اندر موجود ہے تب تک چوکنا رہے، یعنی موت تک۔ جب تک تو خدا کو پہچانتا نہیں تب تک تیرا ہر عمل تیری اپنی انا ہے، نفس پرستی ہے۔ اے ایمان والو، نقصان میں ہی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ جو نقصان میں ترقی کو ڈھونڈ لے وہی کمال تک پہنچتا ہے۔ جو نیکی کر تو لیتے ہیں مگر آخری حد تک ٹول مٹول کر کے، تو ان کی نیکی میں شک آ گیا۔ جس نے نیکی کی اور احسان بھی جتلا دیا تو اس کی نیکی خراب ہو گئی۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کوئی راز کھول دے تو اس انسان پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری راز کو راز رکھنا بھی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تمہاری آدھی زندگی دوسروں کے توجہ پر گزر رہی ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اپنے نفس کی پہچان بھی ہے، اور اپنی روح کی پہچان کا بھی ہے، اور نور کی پہچان کا بھی۔ جس نے دوسرے کے عمل کو اپنی پریشانی بنا لی وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ خوبصورت انسان وہ ہے جسے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہے جس کی برائی سے دوسری مخلوق ڈر اور غمزدہ رہے۔ جو انسان اپنے حال پر مطمئن نہیں وہ اپنے آنے والے وقت پر بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ صبر کرنے والا انسان نہ کوئی شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی تقاضا۔ اللہ کی طرف وہی گیا جس کا ساتھ اللہ پاک نے دیا، اور اللہ پاک ان لوگوں کو ساتھ دیتا ہے
جو ہمیشہ صبر کرتے ہیں اور اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جس انسان نے اپنا صبر کھو دیا وہ انسان کبھی اللہ پاک تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ پاک باقی ہے مگر وہ ختم ہو جانے والی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں اور اسی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جس شخص کو 5 نمازوں کی عطا کرنے کی ہدایت مل گئی ہو اسے چاہے کہ وہ 6ٹھی نماز شکرانہ بھی عطا کرے۔ یا اللہ پاک تو نے مجھے اس زمانے میں نماز پڑھنے کی ہدایت عطا کی ہے جس زمانے میں لوگ اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ پاک مجھے اتنی ہدایت دے کہ میں آپ کو راضی کرنے میں کوئی بھی کسر باقی نہ چھوڑوں، اور میرے دل و دماغ سے ساری برائیوں کو ختم کر دے میرے اللہ پاک، اور مجھے اتنا صبر عطا کر کہ میں ہر درد، تکلیف اور پریشانی کو ہنس کے سہ سکوں۔